بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے معزز وی سی چیئرمین آفتاب سکندر اوان صاحب کا اور جملہ شرکاء کا اور اپنے تنظیم کے عہدیداران کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنا ایک قیمتی وقت دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں اپنے جو تنظیم ہے ینگز ویلفیئر آرگنائزیشن، اس کا تعارف ذرا مختصراً الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ینگز ویلفیئر آرگنائزیشن ٹوٹلی ایک فلاحی تنظیم ہے، غیر سیاسی غیر جماعتی فلاحی کاموں کے لیے اس کو آرگنائز کیا گیا ہے۔ ینگز ویلفیئر آرگنائزیشن کافی عرصے سے یونین کونسل بانڈا پیر خان میں اپنے فلاحی کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ چونکہ جب ویلفیئر کا نام آ گیا تو یہ ایک واضح اور جامع اس کی ایک تعریف بھی ہے کہ سوشل ویلفیئر کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کی بھلائی میں، معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں ایک کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے زندگی کے تمام پہلوؤں کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن چونکہ محدود وسائل کے ہوتے ہوئے ہم نے مین 3 پہلوؤں پر فوکس کیا ہے، جن میں سب سے پہلے ایجوکیشن، پھر صحت اور اس کے علاوہ اور جملہ معاشرتی مسائل۔ ایجوکیشن میں ہم نے سب سے پہلے ایک دینی مدرسہ جس میں فری افعال فی سبیل اللہ بچوں کو دینی تعلیم دینے کا کام جاری رکھا ہے۔ اس کے ساتھ پھر عصری تعلیم میں کمپیوٹر ڈپلومہ جو ہیں وہ ایبٹ سے ہم نے غریب اور نادار جو لوگ تھے ان کو فری ڈپلومہ کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم نے قرض حسنہ کے صورت میں قرض بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 سال ہم لگاتار جس میں ہمارے گورنمنٹ پرائمری اسکول جتنے بھی یونین کونسل کے ہیں تقریباً 43 اسکولوں میں ہم نے کاپیاں دی ہیں۔ بکیں چونکہ گورنمنٹ خود پرووائڈ کرتی ہے، تو کاپیاں جو یتیم اور نادار جو ہیڈ ماسٹر صاحبان نے ہمیں لسٹیں دی ہیں تصدیق کر کے، تو اس کے مطابق ہم نے سیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیے ہیں۔ پھر دوسرا جو زندگی کا شعبہ جو سب سے اہم ہے کہ ساری سہولیات اور زندگی کا جو ایک انحصار ہے وہ صحت پہ ہے، تو صحت کے حوالے سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو نقد کیش کی صورت میں، جس کا پراپر جو ہے وہ ایک اپلیکیشن اور NIC کے ساتھ ہم نے فنڈ مہیا کیا ہے۔ چونکہ محدود وسائل تھے اس لیے ہم نے تھوڑے کیے ہیں، ان کو ضرورت تو بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا تو ہم نے ان کو نقد کیش کی صورت میں ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کا کام وہ کرتے بھی رہے ہیں، اور اب بھی جاری ہے کہ جوں علاقے میں مختلف لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کے ساتھ ہم بلڈ ڈونیشن کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو معاشرتی مختلف قسم کے مسائل ہیں اس میں ہم نے 2 جو ہے وہ یتیم بچوں کی شادی میں ہم نے کچھ سامان لے کے جو ان کے جہیز کا تھا اس میں کچھ ہیلپ کی ہے، اور اس کے علاوہ قرض حسنہ جو تقریباً 21-22 بندوں کو ہم نے دیا ہے، اور آسان ایک ساتھ میں بلا سود جو ہے وہ واپس کرتے رہے 1000 یا 1500 یا 2000 کی ایک ساتھ میں۔ تو یہ اس سے پہلے، اور یہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو کام ہے یہ کام ہم نے ٹوٹلی جو ہے وہ ممبرشپ فنڈ پہ کیا ہے۔ ہم نے کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کی، کسی سے کوئی ہمیں وہ نہیں ملا۔ ہم نے اپنے ممبرشپ کے فنڈ کے اوپر ہم نے یہ جو محدود وسائل تھے اس میں یہ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، اور مستقبل میں بھی ہمارا اس سے بڑھ کر بڑے پروجیکٹ پہ کام کرنے کا جو ایک ارادہ ہے وہ ہم نے امید کی ہے کہ انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہم معاشرے کی فلاح و بہبود میں اور معاشرے کے جو سکون ہے یا جو سہولیات ہیں اس میں مزید بہتری لائیں۔ چونکہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کوئی بھی مشکلات یا کوئی بھی مصیبت ختم ہم نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جو یہ ختم کر سکتی ہے یا ٹال سکتی ہے۔ بحیثیت انسان ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی مشکلات آئے، کوئی مصیبت آئے، اس میں ہم کسی بندے کو سہولت دیں یا کسی بندے کے جو ہیں وہ ریلیف دیں، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی اس کی مدد کریں۔ تو یہی
ہم مقصد لے کر, یہی مشن لے کر زندگی کے تمام پہلوؤں میں تاکہ ہم اس کو کور اپ کریں, تو یہ مشن لے کے ہم نکلے ہیں. اور دوسری بات کہتا چلوں کہ آج ہمیں یہ ایک بہت بڑا فخر ہے کہ ہم اپنے وی سی چیئرمین آفتاب سکندر اوان صاحب کے حجرہ میں موجود ہیں, اور انہوں نے اپنا ایک قیمتی ٹائم بھی دیا ہے. اور ان سے ملنے کا مقصد بھی ہمارا جو ہے وہ صرف دو مقاصد تھے. ایک تو یہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اجتماعی طور پہ, اور کافی عرصے سے ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم ان سے ملاقات کریں کہ سب سے پہلے انہوں نے ریاں دمیرہ کا جو درینہ ایک مسئلہ تھا کہ روڈ کی کشادگی, یہ انہوں نے اپنے ذاتی فنڈ پہ اور اپنی جو ہے وہ اپنی ذاتی تعلقات کی بنیاد پر انہوں نے یہ جو کشادگی کی ہے, یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے جو میرے خیال میں نسلوں میں جو ہے یہ ہمیں فائدہ دیتا رہے گا. تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس سے بھی بڑے بڑے جو ہیں یہ انشاءاللہ یہ کام اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے. اور دوسری بات جو ان سے ملنے کا سب سے بڑا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کام کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت بڑے جو ہیں یہ ویلفیئر کے کام سر انجام دے رہے ہیں, اور ان کا بھی مقصد عوام کو سہولت ہی دینا ہے, اور عوام کے ساتھ یہ ریلیف کے بہت بڑے جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک ہی ہم منزل کے مسافر ہیں, ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود ہو, اور ان کا مقصد بھی یہ ہے. تو ہم کیوں نہ اجتماعی طور پر ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں, تو اجتماعی طور پر ہم علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے مل جل کر ان کے زیر سایہ, ان کے زیر قیادت جو ہیں وہ کام کریں, تاکہ منظم طریقے سے ہم اور بہتر انداز سے جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے سکیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بے حد مشکور ہوں کہ جیسی ماشاءاللہ آپ کی میں نے ساری بات سنی ہے, اور آپ کی میں جو گزشتہ پہلے بھی میں 2 دن پہلے بھی آپ کے جو سارے خدمت کے کام تھے ان کو بھی سراہا ہے. نصیر بھائی سے بھی بات کی ہے میں نے, تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. ایک تو آپ کی نسبت بھی اعلیٰ ہے, اور اس لحاظ سے جو آپ کے شریعت کے لحاظ سے آپ کو ذمہ داریاں ملی ہیں نسبت کی وجہ سے, ان پہ بھی آپ پورا اتر رہے ہیں. اس لیے میں اپنی طرف سے جتنے بھی میرے آرگنائزیشن کے بھائی آئے ہیں, سید برادران ہیں, ان کو میں بہت زیادہ ویلکم کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جو زندگی کا مقصد لے کے آئے ہیں اس پہ 100% چل رہے ہیں. باقی میری بھی زندگی کا یہی مطلب ہے کہ ہم کسی بے سہارا کا سہارا بنیں اور مظلوموں کا سہارا بنیں. زندگی 4 دن کی ہے, مر جانا ہے ایک دن. بندہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کر کے جائے کہ جس سے بندے کی آخرت میں اللہ پاک کی رضا ملے, اللہ کی خوشنودی مل جائے, تو اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مجھے اپنے گھر اپنے جگہ بلاتے, آپ سارے ادھر چل کے آئے ہیں, میرے پاس آئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور میں آپ کی جو ویلفیئر کی آرگنائزیشن ہے اس کا میں ادنا سا ممبر بنوں گا انشاءاللہ تعالی. میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا ہر جگہ پہ. مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. آپ ماشاءاللہ سادات قبیلے سے ہیں اور آپ یہ جو آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, میں انشاءاللہ تعالی ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں, آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. جہاں تک خدمت کی بات ہے تو میری زندگی کا یہی مطلب تھا کہ مقصد بھی یہی تھا کہ ہم کسی نہ کسی شعبے میں انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کریں, اور بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی لالچ کے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں اس امت میں, چاہے جس نسل جس رنگ میں ہیں, وہ چنے ہوئے لوگ ہیں اور بہت قیمتی لوگ ہیں. ان کی قدر کرنی چاہیے ہمیں, بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی پارٹی مسلک کے. ہم سب بھائی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کلمے کی بنیاد پہ جیسے ہم بھائی ہیں اس طرح ہمارا کردار میں بھی بھائی ہو جائیں. ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں, اس میں کسی قسم کا کوئی مطلب کہ تعصب نہ ہو, اس میں ریاکاری نہ ہو. اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام نیت اچھی رکھ کے کرتا ہے اس میں اللہ پاک اس کو کامیابی دیتے ہیں. وہ جذبہ خدمت کا انسان اگر مخلوق کی خدمت کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے, اللہ پاک ہر طرح کی رکاوٹیں انشاءاللہ اس سے دور کرتے ہیں, اور اللہ پاک اس کی غیبی مدد کرتے ہیں.
جہاں تک بات آپ کے ادارے کی ہے، یہ ہونا چاہیے جس نوعیت کا آپ کا ادارہ ہے، بندے کو کسی پارٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں چیئرمین میں آج بن گیا ہوں، میں علاقے کی خدمت کا جذبہ لے کے چیئرمین بنا ہوں، تو جو آپ کا ادارہ ہے اس میں چیئرمینی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بندے اپنے ساتھ ہوں، ایک ادارہ آرگنائزیشن ہو اور اس کا مقصد بھی نیک ہو، تو اس کو کسی، میرا خیال ہے کہ کسی بھی ایم پی اے کی یا چیئرمینی شپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ ہوں میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، ہم اتنے زیادہ جب بندے اکٹھے ہو کے کوئی کام کرتے ہیں فلاح کا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی رکاوٹ بنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ کو کسی قسم کے کام سے روک سکے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی جو بھی تنظیم ہے اس کا ایک ادنا سا رکن بنوں گا۔ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ہم اس کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، اور جو آپ کا قبیلہ ہے اس حساب سے آپ اپنا مشن بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے، ہمارے علاقے کے لیے ایک بہت بڑی خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ حالانکہ انسان کمزور ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نسبتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسب ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے کام پہ نہیں چل رہے۔ آپ ماشاءاللہ سے جیسے نسبت ہے ویسے اس طرح سے آپ کا کردار بھی ہے۔ میں الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کی اس خدمت کے جذبے کو سے کے اوپر کوئی بات کر سکوں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں، ہر جگہ پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جو بھی علاقے کے مسائل ہیں، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ان مسائل میں خاص کر جو میرا آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد ہے، زیادہ تر میرا جو فوکس ہوتا ہے جتنے بھی یتیم ہیں معاشرے میں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کا سہارا ہمیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا درد وہی جانتی ہیں۔ جو بیوہ ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے مسائل کیا ہیں، درد کیا چیز ہوتی ہے، ان کا بھی ہم سہارا بنیں، مظلوموں کا سہارا بنیں، تو پھر زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جی میں آپ کے ساتھ ہوں ہر طرح سے، میں آپ کے ہر دن رات میں جب بھی آپ پکاریں گے میں آپ کے پاس آؤں گا، ہر طرح کا تعاون بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میری خواہش ہے انشاءاللہ آپ کا ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور انشاءاللہ کرے گا۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ جتنے جیسے آپ کے اس کے مطابق قانون کے مطابق اس میں ممبرشپ ہیں، اس میں بھی علاقے باہر سے جتنے بھی نوجوان ہیں، چاہے جس قبیلے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کو آپ ایڈ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ مزید آپ کا ادارہ ترقی کر کے انسانیت کی خدمت کرے۔ سب سے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ ینگز ویلفیئر آرگنائزیشن یہ کسی ایک قبیلے یا کسی ایک خاندان سے تعلق نہیں اس کا، بلکہ یونین کونسل بانڈا پیر خان کے مختلف قبائل سے، مختلف قوموں سے، مختلف کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، جس میں کوئی بلا تفریق نہ تو نسل کی، نہ نسب کی، نہ جاؤ جلال کی، اور نہ ہی وسائل کی، کسی قسم کی کوئی امتیازیت اس کے اندر نہیں رکھی گئی۔ اور اس میں سارے اس سے پہلے بھی، بلکہ اس کے قانون اور قاعدے کے اندر بھی یہ شامل ہے کہ کسی قسم کی امتیازیت نہیں ہوگی۔ دوسری بات، جو تعصب کا اگر آپ وہ فارم دیکھیں گے جہاں قانون اور قواعد لکھے گئے ہیں کہ تعصب کی کسی فرد کو اور کسی شخص کو اجازت نہیں ہے، نہ نسلی لحاظ سے، نہ لسانی لحاظ سے، نہ قومی، اور نہ ہی رنگ و نسل سے، کسی بھی لحاظ سے تعصب کی اجازت نہیں ہے، اور نہ اس تنظیم کا اندر ایسے کسی فرد کی کو ممبرشپ دی جاتی ہے کہ جو اس طرح کا تعصب رکھ کے آرگنائزیشن کے اندر، چونکہ ہمارا جو نسب العین ہے وہ یہ ہے کہ غریب، لاچار، مجبور اور بے سہارا کو ایک ایسا پلیٹ فارم اور ایک ایسا سہارا دینا کہ جس پہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے قابل بن جائے، یہ ہمارا اصل ماٹو اور مقصد ہے۔ اس لحاظ سے آج یہاں جو میرے محترم، میرے بھائی، میرے بزرگ تشریف لائے ہیں، ان کو میں ایز اے تنظیم کا
رکن ہونے کی حیثیت سے تنظیم کی رکنیت کی دعوت بھی دیتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں یا بے سہارا غریبوں کے درد کا احساس رکھتے ہیں اور نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ آئیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور بالخصوص میں آفتاب سکندر اوان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے تنظیم کا حصہ بنیں گے تو ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمارے سرپرست بنیں، ہماری لیڈر بنیں، آگے ہمارے سربراہ بنیں، تاکہ ہم آپ کی قیادت میں بہتر طریقے سے اس آرگنائزیشن کو چلا سکیں۔ تو یہ آپ کی ہمارے ساتھ ذرا نوازی ہوگی، اور میں آپ کا یہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ہماری آرگنائزیشن کا حصہ بننے کا اعلان فرمایا۔ تو باقی سب احباب کا بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعوت بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ آرگنائزیشن کا حصہ بنیں، تاکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم لاچار، بیوہ، بے سہارا اور مجبور کو سہارا دے سکیں، اسے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کا حوصلہ دے سکیں اور اسے زندگی کے اندر آسانی پیدا کرنے کا یہ ہر ممکنہ کوشش کر سکیں۔ تو امید ہے کہ جس جذبہ خلق سے یا خدمت خلق کے جذبے سے آپ یہاں آج آئے ہیں، امید ہے کہ آپ میں سے ہر فرد اس خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے، تو آپ اس آرگنائزیشن کے دست و بازو بنیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر ممبرشپ نہیں بنتا تو کوئی وہ خاموش ساتھی بھی ہوتے ہیں کہ جن کی ایک نیکی کا کام کرنے والا، جس طرح کہ ہمارے سامنے ہمارا مثال موجود ہے، ہمارے وی سی چیئرمین صاحب نے ایک کام کیا ہے، تو شاید میں نے ان کے ساتھ مالی جانی کوئی تعاون نہیں کیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پیٹھ پیچھے میں نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھا کے ایک اپنی عرض پیش کی ہو کہ مولا جو بھی خدمت خلق کے جذبے سے یا خدمت خلق کے راستے پہ جو چل رہا ہے، مولا اس کی مدد فرما۔